مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے پھر بہت اہم ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اس کے بارے میں انشاءاللہ نماز کو توڑنے والی چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بسا اوقات ہم سے نماز میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن سے نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، بہت ساری باتیں وہ بھی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے نوٹ کی ہیں تقریباً 20 باتیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ جو موٹی موٹی باتیں جو عام طور پہ پیش آ سکتی ہیں، ان کا آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں بات کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ چاہے بھول میں کوئی بات کرے، جان بوجھ کے بات کرے، خوشی سے بات کرے، مجبوری سے بات کرے، تھوڑی بات کرے یا زیادہ بات کرے، کل ملا کر یہ کہ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا۔ نماز میں ہم نماز پڑھ رہے کسی کو سلام کریں گے، نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، اگر ہمیں کوئی سلام کرے اور ہم نماز میں اس کو اپنی زبان سے وعلیکم السلام جواب دے دیں گے تو بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ چوتھا جو نماز کو توڑنے والا عمل ہے وہ ہے اگر کسی کو چھینک آئی اور ہم نے نماز پڑھتے پڑھتے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ گفتگو کی ہم نے گویا کہ سامنے والے کو جواب دیا ہم نے۔ پانچواں عمل ہے جو نماز کو توڑ دیتا ہے، خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے آ کے کہا آپ کو کہ بھائی امتحان میں تم پاس ہو گئے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا الحمدللہ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 6، تعجب خیز خبر سن کر، کوئی تعجب والی خبر کسی نے آپ کو سنائی اور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، تو اس صورت میں بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ساتویں چیز، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ آپ کو کسی نے آ کر کوئی بری خبر سنائی، آپ نے پڑھا انا للہ نماز میں، تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ آٹھویں چیز، الفاظ قرآن کے ذریعے سے کسی کو مخاطب کرنا یا کسی کو جواب دینا۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے ایک یحییٰ نام کا لڑکا وہ کتابیں لے کر جا رہا تھا اور کتابیں اس کی گرنے والی تھی، تو آپ نے اس کو کہا نماز میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن چونکہ یہاں پر آپ اس سے کسی کو خطاب کر رہے ہو، اس لیے اگر یہ نیت ہے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز ہے اذان کا جواب دینا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی قریب والی مسجد کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دی تو ہم نے نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس کی اذان کا جواب دیا تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، درد کی وجہ سے کراہنا۔ درد تکلیف ہے آپ کو، آپ نے نماز میں آہ او ای یا کسی طریقے سے جو بھی ہے اس طریقے سے اگر اپنی آہیں نکالی تو اس کی وجہ سے بھی وہ نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ 11ویں چیز، نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا۔ نماز میں قرآن کو اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو بھی نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، وہ گویا نماز کے باہر سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ 12ویں چیز، نماز میں کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کا سوال بندوں سے کیا جا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس طریقے کی دعا کرنا جو آپ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے کچھ پیسے مانگتے ہیں، کسی سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تو میرا نکاح کرا دے، کسی کو کہتے ہیں، تو اس طریقے کی دعا اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کریں گے نماز میں تو بھی نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 13، عمل کثیر کرنا، یعنی نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی رکن میں لگاتار 3 مرتبہ کوئی حرکت کرنا، لگاتار، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے ادھر کھجایا، فوراً آپ نے ادھر کھجایا، فوراً آپ نے پیر میں کھجایا، یہ ایک رکن میں لگاتار جو 3 مرتبہ اگر حرکت کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ اس کو عمل کثیر کے دائرے میں علماء نے لکھا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں عمل کثیر کی، جیسے آپ کا موبائل بجا، نماز میں آپ بند کرنا بھول گئے تھے، نماز سے پہلے آپ نے موبائل جیسے ہی جیب میں سے نکالا، اس کو دیکھا آپ نے کس کا فون آیا، سمجھ گئے، پھر کاٹا، پھر جیب میں رکھا، تو یہ ایسا عمل ہو گیا کہ دیکھنے والا آپ کو سمجھے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اس لیے نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 14ویں چیز ہے سطر کا کھل جانا۔ نماز میں اگر اتنا سطر کھل جاوے، کتنا سطر، جو ہمارے سطر کے اعضاء ہیں، جیسے میں مان لو عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے چونکہ یہ جو کلائی ہے یہاں سے اتنا ادھر اوپر سطر ہے، اتنا سطر نہیں ہے۔ اگر مان لو کوئی لڑکی یا کوئی عورت اگر اس طریقے سے اتنا کھول کر نماز پڑھتی ہے تو چونکہ یہاں سے یہاں تک ایک ہمارا عضو ہو گیا بدن کا، تو 1/4 سطر اگر کھل جاوے، اگر اتنی بھی آستین اگر کسی لڑکی کی ہے، کسی عورت کی، اور وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ سطر کا 1/4 کھل گیا ہے۔
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جینس پہنتے ہیں ٹائٹ، نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے سے ان کی سرین کھل جاتی ہے، پچھلا حصہ، اگر اتنا حصہ کھل گیا پاؤ حصے کے برابر اور ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر اگر وہ کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس میں۔ اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے نماز کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے زینت والا لباس، اچھے سے اچھا لباس، اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے اچھے سے اچھا لباس پہن کر مکمل سطر ڈھک کر ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 15 جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر کھانا پینا۔ نماز کے اندر باہر کی کوئی چیز کھا پی لیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہم نے وضو بنایا اور پانی کا قطرہ ایسا آیا اور ہمارے ہونٹ پر آیا اور ہم نے اس کو پی لیا اس قطرے کو، تو بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ باہر سے کوئی چیز اگر اندر گئی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز باریک سی پھنسی رہ گئی تھی اور نماز میں زبان تھوڑی ہلانے کی وجہ سے اگر وہ نکل آئی، اس کو نکل گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ تو معمولی چیز ہے، لیکن باہر کی اگر کوئی چیز اندر گئی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 16 سینے کا نماز سے پھر جانا۔ اگر سینہ نماز سے پھر گیا اتنی دیر تک کہ ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر پھرا رہا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ 17ویں چیز جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ ہے درد کی وجہ سے آواز سے رونا۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی نماز میں اور آپ آواز سے روئے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں اگر مان لو قرآن کی آیت کوئی ایسی آئی جس میں عذاب کا ذکر ہے اور اس اللہ کے خوف سے اور جہنم کے عذاب کے ڈر سے اگر ہم رو رہے ہیں اور ہماری آواز بلند ہو جاوے تو پھر اس میں ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کسی درد اور تکلیف کی وجہ سے اگر روئیں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ بآواز بلند اگر روئیں گے تو اس کا دھیان رکھیں۔ ہلکی آواز میں روئیں، ہلکی آواز سے مراد یہ ہے کہ صرف آنسو نکلے ہیں تو پھر اس میں کسی بھی وجہ سے کوئی روئے صرف آنسو نکلے تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ 18ویں چیز پاگل یا بے ہوش ہو جانا۔ اگر نماز میں کوئی ہو جاوے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 19ویں چیز بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا دھیان رکھیں۔ بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں جاگتے ہوئے قہقہا مار کر ہنسنا، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور 20ویں چیز ہے نماز میں جو تکبیرات ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہ کہنا۔ جیسے نماز میں شروع میں کوئی اللہ اکبر کہے، کوئی اللہ اکبر کہے، یا رکوع سجدے کی تکبیرات میں اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بھی نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، چونکہ وہ سوالیہ جملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ بڑے ہیں، یا اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ اکبر شیطان کا نام ہے، تو اللہ شیطان نعوذ باللہ، اس طریقے کے الفاظ، تو یہ سب کہنے سے بھی نماز ہماری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے نمازوں کو آراستہ کرنے کی، نمازوں کو بنانے کی اور نمازوں میں جان ڈالنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، دیگر عبادتوں کو خوب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔